السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے۔ میں ہمیشہ آیت کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے ہی کرتا ہوں، اور ایڈیٹوریلز کا آغاز بھی بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہوں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ آپ آغاز بسم اللہ سے کیا کریں، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہر چیز کا آغاز بسم اللہ سے ہی کرتے ہیں۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں، پھر اس نے وہ پوری کی، تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا، بولا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا نہیں پہنچے گا میرا اقرار ظالموں کو۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ٹریویسٹی آف گٹمو۔ گٹمو شارٹ ایبریویشن ہے گوانتانامو بے کا، جو کہ ایک بدنام زمانہ جیل ہے جہاں پہ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے قیدیوں سے۔ ٹریویسٹی کا مطلب ہوتا ہے فالس، ایبزرڈ اور ڈسٹارٹیڈ ریپرزنٹیشن، یعنی کہ حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنا۔ تو گٹمو کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 116 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے۔ اسٹیبلش کیا گیا تھا 1898 میں، جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیوبا کا کنٹرول حاصل کیا تھا اسپین سے، یعنی کہ کیوبا کے اوپر پہلے اسپین کا کنٹرول تھا، اور ایسا ہوا تھا اسپینش امریکن وار میں۔ اگر آپ نے یو ایس ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو یہ تمام تر حقائق معلوم ہوں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا آن گوئنگ یوریا کرائسس۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں کوئی نہ کوئی بحران ایک وقت میں سر اٹھائے رکھتا ہے، اسی طرح سے آج کل یوریا کا بحران چل رہا ہے۔ اس سے پہلے شوگر کا، ویٹ کا بحران بھی آیا تھا۔ تو ان کی تمام وجوہات جو ہیں وہ عموماً ہولڈرز ہوتے ہیں، یعنی کہ ذخیرہ اندوز اور پروفیٹیئرز، جو کہ منافع خور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ سمگلنگ کرتے ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس طرح کے بحران پیدا کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتھارٹیز ہیں ان کی نااہلی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ درست طریقے سے پیشین گوئی نہیں کر سکتے ڈیمانڈ اور سپلائی گیپ کی، سچویشن کی، صورتحال کی، اور وقت کے اوپر ایکشن نہیں لیتے، جس کی وجہ سے اس طرح کے بحران پیدا ہوتے ہیں اور جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ 20 years after opening of one of the most controversial prisons in the world، دنیا کی سب سے پرتنازع جیل کے اوپن ہونے کے 20 سال بعد، یعنی کہ یہ جو جیل ہے، ڈیٹینشن کیمپ ہے، یہ 2002 میں اوپن ہوا تھا۔ تو اب یہاں پہ کویسچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ اوپر میں نے بتایا کہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا 1898 میں، تو اس کو 20 سال کیسے ہوئے؟ تو یہاں پہ ڈیٹینشن کیمپ کی بات ہو رہی ہے جو جارج ڈبلیو بش کے دور حکومت میں 2002 میں بنا تھا۔ گوانتانامو بے ریمینز این ایفرنٹ ٹو امریکن آئیڈیلز آف ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس۔ تو امریکن جو ویلیوز ہیں جمہوریت کی اور انسانی حقوق کی، ان کے لیے گوانتانامو بے ایک انسلٹ ہے۔ دس ویک، اس ہفتے 5 more detainees were approved for release، 5 اور قیدیوں کو اپروو کیا گیا کہ ان کو رہا کیا جائے گا۔ The 3 men from یمن، جن میں سے 3 کا تعلق یمن سے تھا، 1 کا صومالیہ سے اور 5ویں کا کینیا سے تھا، have collectively spent 85 years۔ اگر ہم ان کی سزا کا مجموعہ کریں تو انہوں نے 85 سال گزارے ہیں جیل میں، وداؤٹ سو مچ ایز بینگ چارجڈ، اور ان کو چارج بھی نہیں کیا گیا زیادہ۔ تو یہاں پہ آج کے لیے جو آپ کی کویسچن رائز ہوں گے وہ آپ کو 3 کنٹریز کے نیم نظر آ رہے ہیں، یمن، صومالیہ اینڈ کینیا۔ آپ نے ان کی کرنسی بتانی ہے اور ان کا کیپٹل بتانا ہے۔ آفٹر آل دس ٹائم، اس تمام وقت کے بعد، فالوئنگ اے ریویو، ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو مینٹین بھی رکھا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ نظر ثانی کرنے کے بعد یو ایس اتھارٹیز ڈیم دیز مین نو لانگر پوز اے تھریٹ ٹو دیئر کنٹری۔ یو ایس کے جو حکام ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو شخص ہیں اب ان کے ملک کے لیے مزید کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اٹ از سوری ریفلیکشن آف جسٹس سسٹم، تو یہ ان کے عدلیہ کی سسٹم کی جو خطرناک صورتحال ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، افسوسناک صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ دیٹ دا 39 detainees آف گٹمو، کے گٹمو میں ابھی 39 قیدی ہیں، اونلی 10 آر ریڈی ٹو اسٹینڈ ٹرائل، اور 10 اس میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹرائل کے پرسیو کر رہے ہیں، اینڈ ایون دیئر کیسز آر اسٹل ایٹ دا پریلیمنری پروسیڈنگ اسٹیج، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ بھی انیشیل ابتدائی پروسیڈنگ اسٹیجز میں ہیں۔ 9 detainees are in limbo، 9 ایسے ڈیٹینیز ہیں جو پوسٹ پونمنٹ کا شکار ہیں، ایز دے ہیو نیدر بین چارج نار آرڈر ٹو بی ریلیز، کیونکہ ان پہ کوئی چارج بھی نہیں لگایا گیا اور نہ ہی آرڈر کیا گیا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ سم آف دیم ہیو سیریس مینٹل ہیلتھ پرابلمس، ان میں سے کچھ کے بہت زیادہ ذہنی سنگین قسم کے ذہنی مسائل بھی ہیں، وچ فردر کمپلیکیٹ دیئر کیسز، جو کہ ان کے کیسز کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔
ایز اٹ میکس اٹ ہارڈ ٹو پریپیئر اے کیس فار ریلیز، کیونکہ یہ مشکل ہو جاتا ہے رہائی کے لیے ایک کیس بنانا اور ارینج اے پوسٹ پریزن لائف فار دیم، اور ان کے لیے جیل کے بعد کی زندگی ارینج کرنا۔ دو ادر پریزنرز ریلیز آرڈرز ہیو بین ایشوڈ، اگرچہ کہ دوسرے قیدیوں کے ریلیز آرڈر بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں پاکستانی قیدی سیف اللہ پراچا بھی شامل ہیں۔ دا ریلیز ایٹ سیلف از ڈیلیڈ ایز دا یو ایس ایڈمنسٹریشن انگیجز ود کنٹریز، کیونکہ جو یو ایس کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان ممالک کے ساتھ انگیج کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کیا آیا کہ وہ اپنے قیدیوں کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ان سم کیسز، کچھ کیسز میں سچ ایز دا انمیٹس فرام یمن اینڈ صومالیہ، جیسا کہ یمن اور صومالیہ کے قیدی ہوتے ہیں، دیئر ہوم لینڈز آر سو ٹارن بائی وار، ان کے جو گھر ہیں، اپنے کنٹریز ہیں، وہ جنگ کی وجہ سے اتنے زیادہ تباہ ہو چکے ہیں، دیٹ ریپیٹریٹنگ دیم از ناٹ پاسبل، کہ ان کو واپس بھیجنا ممکن نہیں ہے۔ ایز اے ریزلٹ، جس کے نتیجے میں دیر آر فیئرز دیٹ دے ول کنٹینیو ٹو لنگر ان پریزن، یہ خوف پایا جاتا ہے کہ وہ جیل میں ٹکے ہوتے رہیں گے۔ نوٹوریس ایز بلیک ہول ویئر رائٹس، ڈگنیٹی اینڈ جسٹس سیز ٹو ایگزسٹ، جو کہ اتنی بدنام ہے بلیک ہول کے نام پہ، جہاں پہ انسانی حقوق، عزت اور عدلیہ ایگزسٹ نہیں کرتے، موجود نہیں ہیں۔ دا پریزن شوڈ ہیو شٹ ڈاؤن ایئرز اگو، اس جیل کو کئی سال پہلے بند کر دیا جانا چاہیے تھا، جبکہ پریزیڈنٹ اوباما نے پلیج کیا تھا، پرومس کیا تھا کہ وہ اس کو بند کر دیں گے۔ ود دا کیسز ٹرانسفرڈ ٹو سول کورٹس، اور یہ جو کیسز ہیں ان کو سول کورٹس میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ انسٹیڈ اٹ ہیز آؤٹ لاسٹڈ دا وار ان افغانستان، بجائے اس کے اس نے سروائیو کیا ہے افغانستان میں جنگ کو، اینڈ ریمینز اے ڈارک ریمائنڈر آف یو ایس ایکسیسز، اور یہ ایک تاریک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے امریکہ کی اوور انٹیلیجنس کی، اے جسٹیفیکیشن فار ٹارچر، اور یہ جسٹیفیکیشن دیتی ہے ٹارچر کو اور پرولانگڈ مائزری کو، ایگونی کو، پین کو، فار انمیٹس، قیدیوں کے لیے، ہو ہیو دا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، جن کا حق ہے کہ وہ فیئر ٹرائل کی جانب جائیں۔ یو ایس ہیز اے لاٹ ٹو آنسر فار، امریکہ نے بہت ساری باتوں کا جواب دینا ہے، خاص طور پہ کیوں ڈسپائٹ ٹو پریزیڈنٹس کمیٹنگ ٹو شٹنگ ڈاؤن دا پریزن اٹ اسٹل ایگزسٹ، جبکہ دو ان کے جو صدر گزرے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس جیل کو بند کر دیں گے، یہ پھر بھی موجود ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا آن گوئنگ یوریا کرائسس، آفیشیل کلیمز ناٹ ود اسٹینڈنگ، حکام کے دعووں کے باوجود گروورز ان مینی پارٹس آف کنٹری کنٹینیو ٹو فیس پرابلمز، ملک کے بیشتر حصوں میں جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں، ان پروکیورنگ یوریا، یوریا حاصل کرنے میں، اور پے پریمیم آن دیئر پرچیز، یا اپنی خریداری کے اوپر پریمیم دینے میں، ایز کنسیڈڈ بائی فرٹیلائزر ریویو کمیٹی، جیسا کہ تسلیم کیا گیا ہے فرٹیلائزر ریویو کمیٹی کی جانب سے بھی، دیٹ دا کرائسس کنٹینیو ٹو لنگر، اور یہ بحران موجود ہے، ڈسپائٹ اے سگنیفیکینٹ انکریز ان ڈیلی سپلائز، بجائے اس کے باوجود اس کے کہ بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے ڈیلی سپلائز میں، 3,42,000 بیگ سے بڑھا کے اب 4,40,000 بیگز کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کنفرم کرتی ہیں، تصدیق کرتی ہیں that the real cause responsible for shortage are yet to be tackled effectively، کہ جو اصل حقائق ہیں، کازز ہیں، وجوہات ہیں اس قلت کی، ان کو ابھی مؤثر طریقے سے ایڈریس کیا جانا باقی ہے۔ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹنس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ اصل وجوہات کیا ہیں، یہ ہیں اسمگلنگ اینڈ ہولڈنگ، یعنی کہ باہر کے ملک اسمگل کر دینا یا پھر ذخیرہ اندوزی کر لینا۔ پرائم منسٹر نے حکم دیا ہے سٹرن ایکشن کا، سخت ایکشن کا ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، پروفیٹیئرز، منافع خوروں کے خلاف اور اسمگلرز کے خلاف۔ تو یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں، نشاندہی کرتی ہیں دیٹ دا کرائسس از فار فرام اوور، کہ یہ بحران ابھی ختم نہیں ہوا۔ دا کمیٹی ہیز ایکسپریسڈ کانفیڈنس، کمیٹی نے بھی یہ کانفیڈنس ایکسپریس کیا ہے دیٹ دا انہینسڈ سپلائز ول بوسٹ دا فرٹیلائزر ریٹیل اویلیبلٹی، کہ جب سپلائز کو بڑھایا جائے گا تو فرٹیلائزر کی جو ریٹیل اویلیبلٹی ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی، تو مارکیٹ آنے والے دنوں میں سٹیبلائز ہو جائے گی، استحکام آ جائے گا۔ بٹ دا گروورز ریمین سیپٹیکل، لیکن جو کسان ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہیں، ایز اٹ ریفلیکٹڈ بائی دیئر پینک پرچیزز ایٹ ہائر پرائسز، جیسا کہ نظر آتا ہے کیونکہ انہوں نے پینک میں بہت زیادہ ہائی قیمتوں کے اوپر پرچیز کی ہے، خریداری کی ہے، تاکہ وہ اپنی نیڈز کو، ضروریات کو میٹ کر سکیں آنے والے کچھ ہفتوں میں۔ ڈسپائٹ ریسنٹ گورنمنٹ ایکشنز ٹو امپرووڈ یوریاز اویلیبلٹی، باوجود اس کے کہ حال ہی میں حکومت نے کوششیں کی ہیں کہ وہ یوریا کی دستیابی کو بہتر بنائے اور پرووائڈ کرے ان انٹرپٹڈ گیس سپلائز مینوفیکچررز کو
اور انہوں نے درآمد بھی کیے ہیں 1,00,000 ٹنز آف کیمیکل چائنا سے. دا کرش اور کرائسس کوڈ ایکسٹینڈ بیانڈ دا ویٹ سیزن. یہ جو بحران ہے یہ ویٹ سیزن سے بھی آگے ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ بلیم کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے اور انڈسٹری کی جانب سے ڈومیسٹک شارٹیج کے لیے، قلت کے لیے اور اسپائرلنگ آؤٹ آف کنٹرول پرائسز کے لیے. تو یہ تمام چیزیں اسینشیل آؤٹ پٹ ہے، فارم آؤٹ ان پٹس ہیں. تو ڈبل ڈیشز میں ان فیکٹرز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایڈیشنل ڈیمانڈ ہے بیٹر فارم انکمز کے اوپر، مور رینز، انکریز ان ایریا انڈر کلٹیویشن ایز ویل ایز ہائیبرڈ ورائٹیز، اسمگلنگ، ہولڈنگ. تو یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شارٹیج ہوئی ہے. دس واز ڈسپائٹ ریکارڈ لوکل پروڈکشن آف 6.34 ملین. ریکارڈ پروڈکشن کی گئی ہے 6.34 ملین کی ٹن فرٹیلائزر کی 2021 میں، اور اینول ایوریج سے بھی زیادہ ہے جو کہ 6 ملین تھی پچھلے 3 سالوں میں. اس تمام چیزوں کے باوجود یہ شارٹیج ہے. واٹ وینٹ رانگ، کیا چیز غلط ہوئی ہے؟ اسپائٹ آف سائنز آف ایمرجنگ شارٹیجز، باوجود اس کے کہ اندیے مل رہے تھے، اشارے مل رہے تھے کہ یہ قلت ہوگی، اور تنبیہ کی گئی تھی ویٹ فارمرز کی جانب سے، یوریا انڈسٹری کی جانب سے ارلی سپٹمبر میں. دا گورنمنٹ ڈڈ ناٹ ایکٹ ٹو پریونٹ این اوائڈیبل کرائسس. حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا ایسے بحران کو روکنے کے لیے جس سے بچا جا سکتا تھا. ایون رپورٹس آف نیئرلی 3,40,000 ٹن یوریا وینشنگ فرام دا مارکیٹ، اور یہ رپورٹس بھی آئیں کہ 3,43,000 ٹن یوریا مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہے، اور یہ پریزیوم کیا گیا کہ اس کو اسمگل کیا گیا ہے آؤٹ آف کنٹری. پھر بھی حکام پہ کوئی اثر نہیں ہوا. نو افیکٹو میئرز ور ٹیکن ٹو اسٹاپ اسمگلنگ ٹو افغانستان. کوئی بھی مؤثر اقدام نہیں لیے گئے افغانستان کی جانب اسمگلنگ کو روکنے کے لیے، باوجود کہ اس کے شواہد بھی موجود تھے. وین ریڈز بگین ٹو کیریڈ آؤٹ، اور جب ریڈ کی گئی یوریا ڈیلرز کے اوپر، ان کے حدود کے اوپر، تاکہ ریلیز کیا جا سکے ہولڈڈ اسٹاک کو، ذخیرہ اندوز اسٹاک کو، تو یہ جو بحران تھا، کرنچ تھا، مزید ورس ہو گیا، بدتر ہو گیا. ایز اٹ اسپریڈ پینک ان دا مارکیٹ، کیونکہ مارکیٹ میں پینک پھیل گیا. ان شارٹ، اگر ہم اس کو ان سمری میں دیکھیں، دا یوریا کرائسس از دا آؤٹ کم آف اتھارٹیز انیبلٹی. یوریا کا جو کرائسس ہے، اور یہ سملر ہے شوگر اور ویٹ فلور ٹربل سے 2019 میں جو ہوئے تھے. تو یہ حکام کی نااہلی کو واضح کرتا ہے، جنہوں نے درست طور پہ پیشین گوئی نہیں کی، فورکاسٹ نہیں کر سکے، تخمینہ نہیں لگا سکے ڈیمانڈ سپلائی سچویشن کا، ڈیمانڈ سپلائی گیپ کا، اور ٹائملی ایکشن نہیں لے سکے. دا یوریا کرنچ ول ایز ان نیکسٹ فیو ویکس. آنے والے کچھ ہفتوں میں یوریا کا بحران حل ہو جائے گا. بٹ دیر آر ایمپل چانسز، لیکن اس کے بہت زیادہ انف سپیشیس چانسز ہیں، مواقع ہیں کہ یہ دوبارہ سے ریسرفیس ہوگا، ابھرے گا. اف سپلائی چین ریفارمز آر ناٹ امپلیمنٹڈ، اگر سپلائی چین کی اصطلاحات کو نافذ نہیں کیا جاتا، اینڈ دا گورننس ناٹ امپرووڈ، اور گورننس کو بہتر نہیں بنایا جاتا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام چیزیں ہیں، تمام قسم کے بحران ہیں، وہ ہمیں اندیہ دیتے ہیں، انڈیکیٹ کرتے ہیں، سگنل دیتے ہیں کہ گورننس کی کمی ہے پاکستان میں، بیڈ گورننس ہے. بیڈ گورننس پہ بہت سارے ایسیز بھی آ چکے ہیں، اور بیڈ گورننس میں آپ ان کرائسس کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہیں عموماً اوریجنیٹ تو ہوتے ہیں، لیکن جو یہ مزید ورسن ہوتے ہیں، اس میں اتھارٹیز کی انیبلٹی ہوتی ہے ان کرائسس کو ٹیکل کرنے کی. گٹمو کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ آلدو کہ امریکہ علم بردار ہے انسانی حقوق کا، جب بات آتی ہے رشیا میں انسانی حقوق کی، بیجنگ میں انسانی حقوق کی، ہانگ کانگ میں انسانی حقوق کی، لیکن جب ان کے اپنے ملک کی بات آتی ہے، جب کشمیر میں لوگوں کی بات آتی ہے، ان کے الائز جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اس کی بات آتی ہے، تو امریکہ ایک خاموش تماشائی نظر آتا ہے. تو یہ انسانی نارمز کے بھی خلاف ہے، اور جو ان کے اپنے آئیڈیلز ہیں ڈیموکریسی کے اور ہیومن رائٹس کے، اس کے بھی خلاف ہے. یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. جو ہمارا تھرڈ ایڈیٹوریل تھا وہ پی ڈی ایم سے متعلق تھا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے متعلق تھا. اس سے متعلق ہم پہلے بھی بہت زیادہ ایڈیٹوریل اسٹڈی کر چکے ہیں کہ پی ڈی ایم کس طرح انفولڈ ہو رہی ہے. اس کو اگر میں آپ کو سمری میں بتاؤں تو یہ ہے کہ ان کا جو پریویس سٹانس تھا کہ وہ احتجاج کریں گے روڈز کے اوپر، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور اس کے جو ان کا پریویس سٹانس تھا کہ اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں، اس سٹانس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور اب ان کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ ان ہاؤس وہ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں. تو اس سے متعلق تھا. تو پولیٹکس کو ہم پہلے بھی بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں، تو ان ایڈیٹوریل سے ہم نے زیادہ فوکس رکھا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی آپ کا کویسچن ہوتا ہے
ضرور پوچھا کریں، اور آپ کے کوسچن آپ کو امید ہے یاد ہی ہوں گے کہ آپ نے یمن، صومالیہ اور کینیا کے کیپٹلز اینڈ کرنسیز بتانی ہے۔ تو آپ کا جو ریسپانس ہے کوسچن آنسر کرنے میں وہ بہت زیادہ ویک ہے۔ اگر آپ آنسر نہیں کرنا چاہتے کوسچنز کے تو بھی بتا دیں، ہم یہ کوسچن آنسر کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جی کے کی سیریز بھی سٹارٹ کی ہے، امید ہے آپ وہ سیریز بھی سن رہے ہوں گے اور آپ کو اس میں بھی فائدہ ہو رہا ہوگا۔ تو اس سیریز سے بھی ان ٹچ رہیں، وہاں پہ بھی اگر آپ کو کسی قسم کی سجیشنز ہیں، آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں تو وہ بھی ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔